پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پولیٹیکل پولرائزیشن اور گورننس پرابلمز کے چلتے یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ کون سا فارم آف گورنمنٹ کنٹری کے لیے سوٹیبل ہے۔ پاکستان کو پارلیمنٹری سسٹم کے ساتھ ہی رن کرنا چاہیے یا پھر پریزیڈنشل سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ دونوں سسٹمز اوریجینیٹ کہاں سے ہوئے، ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا سسٹم اب پاکستان کے لیے سوٹیبل ہے، وفاقی پارلیمانی نظام یا پھر صدارتی نظام۔ اگر ہم پارلیمنٹری سسٹم کے روٹس دیکھیں تو یہ 17ویں سینچری کے برطانیہ کے اندر تب ایویڈنٹ ہوا جب کنگ چارلز کے دور میں پارلیمنٹ اور مونارک کے درمیان اسپینش وار اور فائنانس کو لے کر کانفلکٹ پیدا ہوا۔ اس سول وار میں کنگ چارلز کو پھانسی دی گئی اور پارلیمنٹ کے سپورٹرز اپنی آئیڈیالوجی کو سپریڈ کرنے میں سکسیسفل رہے۔ اس کے بعد 1688 میں کنگ جیمز کے ایرا میں بل آف رائٹس انٹروڈیوس کروایا گیا، جس نے گریٹ برٹن کو مونارکی سے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بدل دیا۔ اس بل کے ذریعے مونارک کی پاورز پر کافی ایکسٹینٹ تک لمٹ لگا دی گئی اور ایک ریگولر پارلیمنٹ کی فاؤنڈیشن رکھی گئی، جس میں یہ بات بھی اسٹیبلش کی گئی کہ سب فائنینشیل میٹرز اب مونارک کی بجائے پارلیمنٹ سے پاس کروائے جائیں گے۔ ٹیکسیشن سسٹم ہو یا امپورٹ ایکسپورٹ ہو، تمام بلز، تمام کام اب کنگ کی بجائے پارلیمنٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ فریڈم آف سپیچ کو بل آف رائٹس کا حصہ بنایا گیا اور ریگولر الیکشنز اس سسٹم کا ایک آرگن بن گئے۔ اس طرح سب سے پہلے برٹن میں پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس کے برعکس پریزیڈنشل سسٹم سب سے پہلے USA میں انٹروڈیوس کروایا گیا، جب برٹن سے آزاد ہوئی 13 کالونیز نے مل کر ایک کانفیڈریشن کو اسٹیبلش کیا، اور پھر 1788 میں USA کے اندر فائنلی فیڈرل کانسٹیٹیوشن لاگو کیا گیا، جس میں ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کی پاورز دونوں پریزیڈنٹ کو دے دی گئیں۔ اب ہم ان دونوں سسٹمز میں جو سب سے امپورٹنٹ فرق ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، پارلیمنٹری سسٹم اور پریزیڈنشل سسٹم کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم میں چیف ایگزیکٹو یعنی کہ پرائم منسٹر لیجسلیچر کا حصہ ہوتا ہے۔ لیجسلیچر سے مراد ہماری پارلیمنٹ ہے، جس کے اندر پارلیمنٹیرینز لیجسلیشن کرنے میں رول پلے کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر زیادہ تر کام لیجسلیچر کے ساتھ مل کر کرتا ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹلی بہت بڑے بڑے ڈیسیجنز نہیں لے سکتا، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں چیف ایگزیکٹو یعنی کہ پریزیڈنٹ اور لیجسلیچر یہ دونوں سیپریٹ کام کرتے ہیں، یعنی کہ پریزیڈنٹ پارلیمان کا حصہ نہیں ہوتا اور وہ انڈیپینڈنٹ یونیلیٹرل ڈیسیجنز بھی امپوز کروا سکتا ہے۔ تو گائز، اب ہم پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو پریزیڈنشل سسٹم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم کے ایسے کون سے ایڈوانٹیجز ہیں جو اسے پارلیمنٹری سسٹم سے بہتر بناتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر جو اسمالر پارٹیز ہوتی ہیں، جن کی پارلیمنٹ کے اندر منیمم نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ لیجسلیچر کو یا پرائم منسٹر کو بلیک میل نہیں کر سکتی۔ تو اس میں پریزیڈنشل سسٹم میں پولیٹیکل بلیک میلنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی اکثریت پارٹی کے خلاف جو دوسری پارٹیز تھیں، چھوٹی پارٹیز، انہوں نے ایک الائنس بنایا اور ایک سٹنگ گورنمنٹ کو فارغ کر دیا۔ تو پریزیڈنشل سسٹم کے اندر اس طرح کی پولیٹیکل بلیک میلنگ نہیں ہوتی، کیونکہ پریزیڈنٹ کو ووٹ آف کانفیڈنس پارلیمنٹ سے نہیں لینا پڑتا، وہ لیجسلیچر سے انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہے۔ تو جب پریزیڈنٹ لیجسلیچر سے انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہے تو اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ بار بار چینج نہیں ہوتی، بلکہ ایک گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کر کے ہی ختم ہوتی ہے، جبکہ پارلیمنٹری سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار گورنمنٹس کو چینج کیا جاتا ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ مائنر سیٹس رکھنے والی پولیٹیکل پارٹیز بھی بہت بڑا پولیٹیکل چینج لے آتی ہیں۔ اس کی ایگزامپلز 80s کے ایرا میں منظور وٹو، جو کہ چیف منسٹر آف پنجاب رہے، ان کی پارلیمنٹ کے اندر ان کی جماعت کی تقریباً 10 سیٹس تھیں، لیکن پھر بھی وہ پولیٹیکل مینیورنگ کے ذریعے پنجاب کے چیف منسٹر سلیکٹ ہوئے۔ اور اسی طرح ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ
پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی کے باوجود جو تھی وہ مائنورٹی پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے الائنس بنا کر گورنمنٹ کو فارغ کر دیا۔ اور اس کا ایک اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کنٹری کے اندر کسی بھی طرح کی ایمرجنسی سچویشن جب کریٹ ہوتی ہے تو کوئک ڈیسیجنز لینا پڑتے ہیں۔ تو پارلیمنٹری سسٹم کے اندر کیونکہ جو پرائم منسٹر ہے وہ لیجسلیچر کا حصہ ہے، وہ لیجسلیچر کی مرضی کے بغیر کوئی رول پاس نہیں کر سکتا، تو اس کو ایک لمبا پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے اور اس میں بہت ساری پولرائزیشن بھی سامنے آتی ہے۔ لیکن پریزیڈنشل سسٹم میں جو ایمرجنسی کے دوران جو رسپانس ہے وہ بہت کوئک ہوتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو بتائے بغیر بہت سارے ڈیسیجنز اپنے طور پر بھی لے سکتا ہے۔ تو اب ہم اس کے اگر ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں تو پریزیڈنشل سسٹم کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو سمالر یونٹس ہوتے ہیں، ایک اسٹیٹ کے جو چھوٹے یونٹس، چھوٹے صوبے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ایلینیشن کی فیلنگ آتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے اور پریزیڈنٹ کچھ بڑے صوبوں کو یا بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یا پھر اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر پریزیڈنشل سسٹم کے دوران کسی صوبے کا گورنر پریزیڈنٹ کی پارٹی سے نہ ہو تو پریزیڈنٹ اور گورنر کے درمیان اسکرمش یعنی کہ کانفلکٹ کی سچویشن جو ہے وہ ہر وقت رہتی ہے، اور اگر پریزیڈنٹ خود گورنر اپوائنٹ کرے اور گورنرز بھی پریزیڈنٹ کی پارٹی کے ہوں تو پھر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ایک کنٹری کے اندر جو پروونشل اٹانومی ہے وہ سپریس کی جا رہی ہے اور پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے ہی اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کو بھی چلا رہا ہے۔ تو اس طرح پروونشل اٹانومی کا جو فیکٹر ہے وہ بھی اس سے ختم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم میں کیونکہ چیکس اینڈ بیلنس اتنے زیادہ نہیں ہوتے، ایک فائنل اتھارٹی کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں، تو کرپشن اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کیونکہ چیکس اینڈ بیلنسز منیمم ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ بھی منیمم ہے۔ تو گائز اکاؤنٹیبلٹی اس میں منیمم ہے اور کرپشن کے جو ہے چانسز وہ زیادہ ہیں۔ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سا سسٹم سوٹیبل رہے گا، پاکستان کو کس سسٹم کی ضرورت ہے۔ تو دوستو ہم جانتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر بہت سارے لوپ ہولز موجود ہیں اور پریزیڈنشل سسٹم بہت سے مسائل پاکستان کے حل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ پاکستان کے اندر کلچرل، لنگوسٹک اور دوسری ڈائیورسٹیز بہت زیادہ ہیں، تو پریزیڈنشل سسٹم جو کہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہ اس طرح کے ڈائیورس کنٹری کے اندر اس کو رن کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ تو پاکستان کے لیے پارلیمنٹری سسٹم ہی سوٹیبل ہے، جس کے اندر تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے سینٹ کے اندر، اور تمام صوبوں کو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی پورا موقع دیا جاتا ہے، اور لیجسلیچر جو ہے وہ تب تک کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا، یا پرائم منسٹر تب تک کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک سارے پارلیمنٹیرینز یا میجورٹی آف پارلیمنٹیرینز اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو پریزیڈنشل سسٹم کو کہ اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا فیکٹر زیادہ ہے پارلیمنٹری سسٹم سے، لیکن کیونکہ پاکستان ابھی ایک اممیچور ڈیموکریسی ہے اور اس کو ابھی میچور ہونے میں ٹائم لگے گا، تو آہستہ آہستہ جب پاکستان کی ڈیموکریٹک روٹس سٹرونگ ہوں گی تو یہاں پر پارلیمنٹری سسٹم بھی سٹرونگ ہوگا، اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ بھی پارلیمنٹری سسٹم کے ساتھ ہی کم ہو جائے گی۔ اگر ہم اس انسٹیبلٹی کو کم کرنے کے لیے اور ڈیسیجنز کو کوئک کرنے کے لیے اور ڈیسیجنز کو کوہیرنٹ کرنے کے لیے فوراً سے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جائیں گے، تو کیونکہ پاکستان کے اندر جو سمالر یونٹس ہیں یا پاکستان کے جو صوبے ہیں وہاں پر بہت زیادہ پولیٹیکل اور کلچرل ڈائیورسٹی ہے، تو ایک بندے کے ڈیسیجنز یا ایک پریزیڈنٹ کے ڈیسیجنز صوبوں کے لیے جو ہے وہ اچھے ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، اور اگر سمالر یونٹس یہ فیل کریں کہ ان کے ڈیسیجنز یا پریزیڈنٹ کے ڈیسیجنز ان کے خلاف ہیں تو اس سے 1971 جیسی سچویشن دوبارہ کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس چینل پر نئے ہیں اور ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔
پاکستان کے اندر